ہر رات تاریک آسمان میں مدھم سی روشنی بکھیرنے والا چاند سائنسدانوں کے لیے ہمیشہ سے تجسس کا باعث رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک ایسا سمجھا جاتا تھا کہ چاند پر خرگوش کی تصویر نقش ہے، لیکن سائنس نے اپنی تحقیق اور تجربے سے اس بات کی نفی کر دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند کے متعلق جامع معلومات فراہم کریں گے۔ میں آپ کا میزبان اشمل شہزاد آپ کو اپنے اس چینل ورلڈ آف انفارمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چاند ہماری زمین کا واحد سیارچہ اور زمین سے قریب ترین آسمانی جسم ہے، جو تقریباً 4 ارب سال سے اس کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یہ وہ گول پتھر ہے جو لاکھوں سالوں سے انسان کا سب سے حسین تصور رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق نظام شمسی کے بننے کے 6 کروڑ سال کے دوران ہی چاند نے جنم لیا تھا اور اس کی عمر 46 لاکھ سال کے قریب ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں چاند کبھی زمین کا ہی ایک حصہ تھا۔ ان کے مطابق لاکھوں سال قبل زمین سے ایک وسیع و عریض سیارہ ٹکرایا تھا اور اس کے نتیجے میں زمین کی پگھلی ہوئی چٹانیں ایک الگ کرے کی صورت اکٹھی ہو گئیں اور رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر گئیں اور یوں چاند کی تخلیق ہوئی۔ چاند کے متعلق ابتدائی تحقیقات گلیلیو نے 1609 میں کی۔ 20 جولائی 1969 کو امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ چاند کی سطح پر لاوا اور راکھ پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لاوے کے کچھ ٹکڑے نیل آرمسٹرانگ اپنے ساتھ لے کر آئے، جس پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ تقریباً 3.5 ارب سال پہلے چاند پر ان گنت آتش فشاں پھٹے تھے، جن کا لاوا ہزاروں میل تک پھیل گیا۔ یہ جمع ہوا ٹھنڈا لاوا زمین سے دبوں کی طرح نظر آتا ہے۔ سائنسدان انہیں چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں، اور ہر سمندر کا ایک مخصوص نام ہے۔ جو جگہیں چاند پر زیادہ روشن ہیں انہیں صحرا سمجھا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ راکھ ہے جو چاند پر آتش فشاں پھٹنے کے بعد پیدا ہوئی اور پہاڑوں پر برف باری کی طرح پھیل گئی۔ نیل آرمسٹرانگ نے جب چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا تو وہ اسی نرم راکھ پر رکھا تھا۔ چاند پر انسان نے پہلا قدم 1969 میں رکھا تھا، لیکن اس قدم کے نشانات آج بھی ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں اور لاکھوں سالوں تک یوں ہی رہیں گے، کیونکہ چاند پر نہ تو ہوا ہے، نہ بارش اور نہ پانی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایٹماسفیئر ہے، لہٰذا یہ نشانات صدیوں تک قائم رہیں گے۔ نیل آرمسٹرانگ کے علاوہ مزید 12 خلا بازوں کے قدموں کے نشانات چاند پر موجود ہیں، جو کہ اپولو 12، 13، 14، 16 اور 17 کے ذریعے چاند پر گئے۔ صرف قدموں کے نشان ہی نہیں، بلکہ اپولو 14 کے کمانڈر گولفر ایلن شیفرڈ نے چاند پر گولف بھی کھیلا۔ ان سب کے علاوہ چاند پر ایک خوبصورت لڑکی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ افسانوں میں محبوب وعدہ تو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے چاند توڑ لائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا نام چاند پر لکھے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ یہ بات ہے اپولو 17 سے چاند پر جانے والے آخری انسان جین سرنن کی۔ اس نے چاند کی چمکتی ہوئی زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا۔ وہ اور اس کی بیٹی اس بات پر بڑا خوش تھے، لیکن اس میں تھوڑا غم یہ بھی تھا کہ وہ اس کی تصویر نہ اتار سکا، حالانکہ وہاں پر کیمرہ موجود تھا اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اپولو 17 چاند پر جانے والا آخری مشن تھا۔ اس کے بعد اب تک کوئی انسان چاند پر نہ جا سکا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لاکھوں سالوں سے چاند کی ایک ہی سمت دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کو زمین کے گرد گردش کرنے اور اپنے محور کے گرد گردش کرنے میں ایک سا ہی وقت لگتا ہے۔ یوں ہم زمین پر بیٹھ کر کبھی چاند کی دوسری سمت دیکھ ہی نہیں سکتے۔
اور اس عمل کو فیس لوگ کہتے ہیں، لیکن انسان نے چاند کی دوسری سمت، جسے فار سائڈ آف مون کہتے ہیں، کی تصاویر حاصل کر لی ہیں۔ ان تصاویر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کی دوسری جانب کم داغدار اور زیادہ روشن ہے، جسے زمین سے دیکھنا ناممکن ہے۔ چاند ہر سال زمین سے 3.8 سینٹی میٹر دور چلا جاتا ہے۔ 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے واپس آنے سے پہلے چاند کی سطح پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس پر اگر لیزر ماری جائے تو یہ اسے ریفلیکٹ کر کے واپس اسی جگہ بھیج دیتا ہے جہاں سے وہ آئی ہو۔ انہی ریٹرو ریفلیکٹرز کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر سال ہم سے دور ہو رہا ہے۔ اگر زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو جزوی یا مکمل چاند گرہن لگتا ہے۔ اس دوران چاند سرخی مائل نظر آتا ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور دل فریب منظر ہے۔